دوستوں، آج اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز یا اللہ یا محمد کا یہ خاص اور مستند وظیفہ پڑھنے کے اگر آپ کو فائدے پتہ چل جائیں تو آپ یہ عمل کسی صورت نہ چھوڑیں گے۔ آج میں آپ کو یا اللہ یا محمد ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 41 بار پڑھنے کے 5 بڑے فائدے آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جو فوری طور پر آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ جو میری بہنیں، میرے بھائی اس وقت شدید مشکلات میں ہیں، شدید پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، بے روزگاری کی حالت میں ہیں، حالت بجائے بہتر ہونے کے دن بدن اگر بگڑتی چلی جا رہی ہے، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے اگر آپ سے منہ پھیر لیا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہو کوئی ایسا عمل مل جائے جس کو پڑھتے ہی حالات بدل جائیں، گھر سے، زندگی سے غربت اور غریبی فوری طور پر دور ہو جائے، غیب سے آپ کو روپیہ پیسہ ملنا شروع ہو جائے، زندگی میں صرف ایک مرتبہ میرے بتائے گئے طریقے سے یا اللہ یا محمد کا یہ چھوٹا سا معجزاتی عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑی مراد اللہ پاک کے حکم سے منٹوں میں، سیکنڈوں میں پوری ہوگی۔ دولت ملے گی گھنٹوں میں نہ منٹوں میں، انشاءاللہ العزیز دولت ملے گی سیکنڈوں میں۔ اگر آپ لوگ اپنے تقدیر کے بند تالوں کو اگر کھلوانا چاہتے ہیں تو پھر یا اللہ یا محمد ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ لوگ پڑھ کر دیکھیں۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ دوستوں، عمل سمجھانے لگا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ اس عمل کو آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ آپ کے گھر سے بہتر جگہ اس عمل کو پڑھنے کے لیے اور کوئی بھی نہیں۔ اپنے گھر میں دن بھر میں جب پوری طرح فارغ ہو جائیں تمام معاملات سے، تمام دنیا داری سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے دن بھر میں جب پوری طرح فارغ ہوں، فری ہوں، تو اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کر ایک گلاس پانی لے لیں، صاف پانی بھریے گا، اور یہ پڑھائی جو میں پڑھنے لگا ہوں، جو میں آپ کے آگے پیش کرنے لگا ہوں، اس عمل کو پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ دولت، روپیہ، پیسہ آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح آپ پر برسے گا۔ ہر روز ہر مراد اللہ پاک کے حکم سے منٹوں میں، سیکنڈوں میں پوری ہوگی۔ نہ دولت ملے گی آپ کو گھنٹوں میں، نہ منٹوں میں، دولت ملے گی انشاءاللہ آپ کو سیکنڈوں میں۔ غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ جو میری بہنیں اور جو میرے بھائی وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، ہر طرف سے مشکلات میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں سکون، خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو خدا را اپنے حالات کو بدلنے والا، اپنی زندگی میں سکون اور خوشیوں کو حاصل کرنے والا ایک معجزاتی عمل میرے بتائے گئے طریقے سے زندگی میں ایک بار پڑھ لینا، انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد اللہ پاک کے حکم سے منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہوگی۔ یہ پانی پر پڑھ لینے والا عمل آپ کی تقدیر کو بدل دے گا، آپ کے گھر سے غربت اور غریبی کو فوری طور پر ختم کر دے گا۔ اس عمل کو مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دولت کا سلطان عمل ہے، چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، لیکن کمالات میں دنیا کے بڑے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ آج میری وہ بہنیں، آج میرے وہ بھائی جو وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، ہر طرف سے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں،
اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر کے بنتالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ قرض داروں نے جینا محال کر رکھا ہے، کبھی فون، کبھی میسیجز، کبھی واٹس ایپ پر یا پھر آپ کے گھروں کے چکر لگاتے ہیں۔ اللہ والوں، فوری طور پر اپنے اوپر اس قرض اترنا اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی ادا ہو جائے، قرضوں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے، تو خدا را اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ کوشش کرنا۔ آج میری ویڈیو ملے تو آج ہی اس عمل کو پڑھ لینا، انشاءاللہ غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بے روزگاری جتنی پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، اس عمل کو پڑھتے ہی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ بے اولاد ہیں، اولاد جیسی نعمت سے، رحمت جیسی نعمت سے محروم ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں اولاد آ جائے، اولاد جیسی نعمت اور رحمت سے اگر وہ لوگ مالا مال ہونا چاہتے ہیں، خالی جھولیوں میں اولاد چاہتے ہیں، تو اس عمل کو وہ لوگ بھی لازمی پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ وہ میری بہنیں اور وہ بھائی جو اچھے رشتوں کی تلاش میں، رشتے آتے ہی نہیں، آتے ہیں تو من پسند نہیں آتے، اس عمل کو پڑھنا، انشاءاللہ رشتوں کی لائن لگ جائے گی، بے اولادوں کو اولاد عطا ہو جاتی ہے۔ جس کو دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لیں۔ یہ پانی پر پڑھنے والا یا اللہ یا محمد کا معجزاتی عمل جسم کے ریشے ریشے سے بری بیماریوں کو، انشاءاللہ العزیز خطرناک جان لیوا بیماریوں کو، یہ عمل فوری طور پر ختم کر دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا مجرب ہے کہ دنیا جہان کے تمام وظائف، دنیا جہان کے تمام اعمال جو بھی آپ نے آج تک پڑھیں، میں کہتا ہوں وہ تمام کے تمام اعمال، وظائف ایک طرف، اور آج کا یہ میرا عمل جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، رزق اور دولت کی بارش کا سچا وظیفہ ایک طرف، اس عمل کو پڑھتے ہی غربت اور غریبی فوری طور پر پڑھنے والوں کی زندگیوں سے دور چلی جاتی ہے۔ ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں اس عمل کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ اس عمل کو پڑھنے کے لیے دن کی پابندی ہے، نہ وقت کی، کسی بھی دن چاہو پڑھو، کسی بھی وقت چاہو پڑھو، لیکن جگہ کی پابندی ہے کہ اپنے گھر میں سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا، خدارا بے دلی سے، خدارا بے ترتیبی سے نہ پڑھنا۔ جتنا یقین کامل ہوگا، جتنا زیادہ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ کامیابی حاصل کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے۔ اس عمل کو دنیا جہان میں آج تک جس نے بھی یا اللہ یا محمد کا یہ پانی پر پڑھ لینے والا چھوٹا سا معجزاتی عمل پڑھ لیا، زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس آسان سے عمل کو پانی پر پڑھنے کی طاقت اپنی آنکھوں سے آپ لوگ دیکھ لینا۔ غربت اور غریبی کا خاتمہ منٹوں میں ہو کر رہے گا۔ آج اس عمل کو پڑھو اور آج ہی تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ اگر آپ کی خالی جیب، خالی الماری دولت سے، پیسوں سے بھر بھر کے پھٹ نہ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ آج آپ کو چھپڑ پھاڑ کے دولت ملے گی۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، یہ آخری رات ہوگی۔ اللہ والوں، اس عمل کو معمولی نہ سمجھنا، یہ نصیبوں کو بدل دینے والا عمل ہے۔ یہ بڑی سے بڑی پریشانی کو منٹوں سیکنڈوں میں دور کر دینے والا عمل ہے۔ کوئی ایسی حاجت ہو، کوئی ایسی مراد ہو، ذاتی مکان چاہتے ہو، بڑے بڑے وظائف، بڑے بڑے اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، اللہ والوں آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں۔ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، آپ کا اپنا ذاتی اور بڑا گھر مل جائے گا۔ اگر دولت، شہرت، پیسہ، روپیہ، دنیا جہان کے خزانے بھی مانگ لینا چاہتے ہو تو رب کریم اس عمل کی برکت سے آپ کو پڑھتے ہی آپ کی خالی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔
کیونکہ یہ عمل خالی جھولیوں کو، خالی جیبوں کو فوری طور پر دولت سے، روپیوں سے، پیسوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ مشکل کشا عمل ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ جب بھی کسی دکھیارے نے، جب بھی کسی غم کے مارے نے مشکل وقت میں، مالی پریشانی میں، تنگ دستی میں، بے روزگاری میں اس عمل کو پڑھا، آپ یقین کریں یا نہ کریں، عمل کے پڑھتے ہی عمل کے پڑھنے والوں کے حالات بدل جاتے ہیں۔ میں نے یا اللہ یا محمد کا یہ عمل کثرت سے لوگوں کو بتایا ہے، اور جن جن لوگوں نے کثرت سے پڑھا، جن کو فائدہ ہوا، جن کو اثر ہوا، ان کی ہر حاجت پوری ہوئی، ان کے لیے آسانیاں ہوئیں۔ اللہ والوں، جن کو فائدہ نہیں ہوا، میں ان لوگوں کو بھی سمجھائے دینا چاہتا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ رب العزت پہلے ہماری آخرت کو بنانا شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں ہماری دنیا کو بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ وظیفہ آپ کو فائدہ نہ دے، اور یہ عمل جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں یہ آپ نے پانی کے گلاس میں پڑھنا ہے، اور جب آپ لوگ پانی کے گلاس پہ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں گے، جب آپ لوگ پانی کا گلاس لیں گے، پینے والا پانی، اس پانی کے گلاس پر جب آپ لوگ اس معجزاتی عمل، معجزاتی وظیفے کو پڑھنا جب آپ لوگ شروع کریں گے، آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، بیماری کوئی سی بھی ہو، اس عمل کو کرتے ہی ہر بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، آپ کی ہر بیماری آج آخری بیماری ثابت ہوگی۔ یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا کرامت ہے کہ کرنے والے کی تمام حاجات کو پوری کر کر چھوڑتا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ جب آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک تمام نصیب کے بنتالوں کو کھولتا ہے، ریشے ریشے سے آپ کی غربت کو بھی نکال کر دور پھینک دیتا ہے۔ اللہ والوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی غربت، اپنی مفلسی اور اپنے حالات کی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پورے علاقے کی جو ہے وہ رسوائی برداشت کر رہے ہیں، پورے خاندان میں کوئی ان کو توجہ نہیں دیتا، کوئی اپنے گھر پر بلانا پسند نہیں کرتا۔ آج اس عمل کو پڑھیں، اس وظیفے کو پڑھیں، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو پڑھتے ہی ایسے ایسے معجزات، ایسی آپ کو غیب سے مدد ملے گی، آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر میں آپ کو بتا دوں، بس ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز یا اللہ یا محمد پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ العزیز دولت آپ لوگوں کو منٹوں میں ملے گی، سیکنڈوں میں ملے گی۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی سڑک پہ کھڑا ہوا بھکاری بھی، فقیر بھی اس عمل کو پڑھے تو اللہ رب العزت اس کے بھی وارے نیارے کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا مجرب ہے، اتنا با اثر عمل ہے کہ جب بھی اس عمل کو پڑھا جاتا ہے تو غیب سے ہی تقدیر کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر اپنے نصیب کو سنوارنا چاہتے ہو، اگر اپنے بد قسمت کے تمام تالوں کو کھلوانا چاہتے ہو تو آج یہ مشکل کشا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کریں۔ یا اللہ یا محمد کا یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے، اور یہ مہینہ بھی کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ یہ اتنے مجرب اور اتنے با اثر ایام ہیں کہ ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے، ایک ایک لمحہ قبولیت کا ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ پاک نے وہ آنکھ نصیب نہیں کری جسے ہم لوگ غیبی آنکھ کہتے ہیں، جسے تیسری آنکھ کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو وہ آنکھ، باطنی آنکھ آپ لوگوں کی کھل جائے تو آپ لوگ چاروں طرف نور ہی نور دیکھ دیکھ کر آپ لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ کھیرا ہو جائیں گی، وہ چمک جائیں گی۔ اس طرح سے اللہ پاک نور کی برسات اس ماہ مقدس میں کرتا ہے، ربیع الاول شریف کے مہینے میں کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس نور سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس با اثر اور سلطان وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں
اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، یہ عمل کرنا کس طریقے سے ہے، ترتیب کیا ہوگی، ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ تقدیر اور نصیب کو چمکانے کا مہینہ ہے، یہ اپنے نصیبوں کو لکھوانے کا مہینہ ہے، پورے سال کا رزق ذخیرہ کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ لوگ دل کھول کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنے زیادہ فیوز و برکات آپ لوگوں کو نصیب ہوں گے۔ اللہ والوں، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کسی چیز میں پریشان ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہا ہے، کوئی بسوں میں میٹرو اسٹیشن پر دھکے کھا رہا ہے، وہ اپنی سواری چاہتا ہے۔ آپ لوگوں کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، کچھ بہنیں ایسی ہیں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، گھر والے مان کے نہیں دے رہے۔ اللہ والوں، جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، آج اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک پانی کا گلاس اپنے پاس رکھیں، پانی کا گلاس ہو، پانی کا جگ ہو، جو آپ لوگوں کے پاس میسر ہو، اس کو اپنے سامنے رکھ کر آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا اس کی ترتیب کو سمجھیے گا، اس کی اہمیت کو سمجھیے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پہ یا لطیفو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی وظیفہ پڑھا کریں نا، اس کے معنوں کو پہلے سمجھا کریں۔ جب ہی آپ لوگوں کو بار بار کہا جاتا ہے ویڈیو مکمل دیکھیں، ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو وظیفے کی سمجھ آئے گی، وظیفے کی ترتیب کی سمجھ آئے گی، وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلے گا، اس دن کے بارے میں پتہ چلے گا جس دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ اپنے گھر کے اندر اس وظیفے کو پڑھیں گے اور پہلے نمبر پہ یا لطیفو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو کا مطلب کیا ہے؟ اے لطف فرمانے والے۔ لطف کا مطلب ہوتا ہے لطیف، اے لطف فرمانے والے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی پہ لطف فرماتا ہے نا، تو نہ وہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ وہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہ آپ لوگ دیکھیں مہینہ کون سا ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ۔ ایام دیکھیں کہ کس مہینے میں آپ لوگ اس عمل کو پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر میں آپ لوگ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر آپ نے اس وظیفے کا آغاز کیا ہے۔ آپ لوگ ان باتوں کو ذرا ذہن میں لائیں اور سوچیں تصور سے کہ اللہ پاک کیوں عطا نہیں کرے گا۔ ہم لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی اتنی کمزور ہے کہ ہم لوگ وظیفہ پڑھنے سے پہلے ہی یہ بات سوچ لیتے ہیں کہ یہ جو میرا مقصد ہے یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ میں کر نہیں سکتا، میں لاکھوں کا گھر کیسے خریدوں گا، میں کروڑوں کا گھر کیسے خریدوں گا۔ اللہ والوں، نہ ہماری پریشانیاں اتنی بڑی ہیں، نہ ہماری مشکلات اتنی بڑی ہیں جتنا بڑا ہمارا رب ہے۔ میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا، اگر آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کا رب کتنا بڑا ہے تو پھر آپ کی پریشانی چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، آپ کے کندھوں پر کتنا ہی بڑا بوجھ کیوں نہ ہو، آپ کا رب بہت بڑا ہے۔ آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور جب یہ چٹان والا عقیدہ ہوتا ہے جیسے صحابہ کرام کا تھا، صرف اور صرف بدر میں 313 تھے، آپ سوچیں
لیکن ان کو پتا تھا ہمارا رب بہت بڑا ہے. کفار کا لشکر بے شک 1000 کا تھا اور یہاں 313 تھے, نہتے تھے, وہاں زیرہ بختر بھی تھی, کھانا بھی تھا, عیش و آرام تھا, سب کچھ تھا, لیکن یہاں پر اللہ تھا. تو اس لیے آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ غریبوں کا اللہ ہوتا ہے. اگر آج آپ لوگ غریب ہیں تو انشاءاللہ کل اللہ پاک آپ کو ضرور امیر کرے گا, لیکن آپ نے تکبر نہیں کرنا. تکبر کرو گے تو پھر یقین کرو اللہ پاک پھر ایسی موت مارے گا نا کہ عبرت کا نشان بن جاؤ گے. تکبر نہیں کرنا, غریبوں کی مدد ہمیشہ کرنا ہے. اس لیے کہتا ہوں دعاؤں میں رزق قصیر اور رزق کریم مانگے. آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے پہلے نمبر پہ. کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا لطیفو اپنے ذہن میں اپنے مقصد کو سوچتے ہوئے پڑھنا ہے. یا لطیفو 1 بار ہو گیا, یا لطیفو 2 بار ہو گیا, یا لطیفو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے یا لطیفو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 10 بار 10 ٹائم, صرف 10 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے. جب 10 بار یا لطیفو کو پڑھ لیں, جب 10 ٹائمز یا لطیفو کو پڑھ لیں, اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ 10 بار یا لطیفو کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا وہابو کو پڑھنا ہے. یہ اللہ رب العزت کی ایسی صفت ہے جس کے معنی ہیں اے بہت زیادہ دینے والے, اے بہت زیادہ دینے والے, بہت زیادہ نوازنے والے. اللہ والوں, اول تو یہ پورا جو عمل ہے یہ دولت کے اعتبار سے بہت زیادہ مستند ہے. دولت کے حوالے سے, دولت کا آپ کا مسئلہ تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا. رشتوں کے معاملات ہیں, دیکھیں دولت جب آتی ہے نا تو رشتے بھی خود چل کر آتے ہیں. میں پریکٹیکلی سمجھا رہا ہوں, اس لیے کوشش کریے گا کہ آپ لوگ دولت کا ہی سوال کریں. میرے مولا مجھے رزق کثیر اور رزق کریم عطا کر, حلال ذرائع عطا کر. حرام رزق مل تو جائے گا لیکن یقین کرے تباہ کر دے گا. تو بات یہ ہے, دوسرے نمبر پہ آپ نے یا وہابو پڑھنا ہے, پہلے نمبر پہ آپ نے یا لطیفو پڑھ لیا, 10 بار پڑھ لیا تو طریقہ بتایا تھا. اس کے بعد آپ نے یا وہابو پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں. دیکھیں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں گے نا تو آپ کی جو انگلیاں ہیں یہ جب آپ قبر میں جائیں گی تو یہ نور بن جائیں گی. تسبیح پہ پڑھتے ہیں, لکڑی کی تسبیح ہے تو بہت اچھا ہے, پلاسٹک کی بھی تسبیح ہے تو بھی کوئی حرج نہیں, لیکن آپ کو انشاءاللہ فائدہ بہت ہوگا. تسبیح پر پڑھ لیں, ایک جگہ پر بیٹھ کے پڑھا کریں. یہ دیکھیں اللہ والوں کے وظائف ہوتے ہیں نا, ایک جگہ مختص کر لیں کہ میں یہیں نماز پڑھوں گا اور یہیں میں وظیفہ پڑھوں گا. پھر آپ دیکھیے گا کتنے فائدے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. یا وہابو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا وہابو 1 بار ہو گیا, مقصد کو ذہن میں رکھیں. یا وہابو 2 بار ہو گیا, یا وہابو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے یا وہابو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار 11 ٹائمز یا وہابو کو پڑھنا ہے. جب یا وہابو کو 11 بار پڑھ لیں اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے. یا اللہ یا محمد کو کس طریقے سے پڑھنا ہے, ترتیب کیا ہے ذرا ملاحظہ کریں. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طرح سے یا اللہ یا محمد ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. 41 ٹائمز 41 مرتبہ 41 مرتبہ یا اللہ یا محمد آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. جب 41 مرتبہ یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیں, 41 ٹائمز یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیں, پھر پانی پہ دم کرنا ہے. پہلے آپ نے یا لطیفو پڑھا, 10 بار پڑھنا ہے, میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرے نمبر پہ آپ نے یا وہابو کو پڑھا, 11 بار پڑھنا ہے, یا وہابو کا بھی بتا دیا. تیسرے نمبر پہ یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے, 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے, یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے. اب چوتھا عمل, چوتھا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے. اللہ والوں اپنی آنکھوں کو بند کریں. اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور یہ سوچیں جو آپ کے گناہ ہیں, جو آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں, ان کو سوچیں. اور آپ لوگوں نے استغفر اللہ, استغفر اللہ پڑھ لیں, اللہم اجرنی من النار پڑھ لیں, یا پھر کوئی اور سی دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. آپ کو جو اچھی لگتی ہے, جو آپ کو مجرب لگتی ہے, آپ لوگ اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا شروع کر دیں. اللہ والوں کس طریقے سے پڑھی جائے گی ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا. استغفر اللہ, آنکھوں کو بند کرا, ندامت کے ساتھ. دیکھیں روتے ہوئے, نبی پاک کا فرمان ہے اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو.
تو آپ لوگ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا کر ہی پڑھیں، لیکن اس طریقے سے پڑھیے گا جیسے آپ لوگ ندامت کے ساتھ شدید تکلیف میں اس عمل کو پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، 3 بار پڑھا تھا، 5 بار پڑھا تھا، 7 بار، 11 بار، 21 بار، جتنی بار آپ نے پڑھا تھا اتنا ہی آخر میں پڑھ لیں۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانے ختم نہیں ہونے والے۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو، آج 1-2 لاکھ نہیں مانگنا، اپنی اوقات کے مطابق مت مانگنا، اللہ رب العزت کی شان کے مطابق مانگو، وہ رب شان کے مطابق ہی عطا کرے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ہماری ہر غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں پر نظر رحمت فرمائے، نظر کرم فرمائے، آپ کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔